اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پچھلے درس میں ہم نے امر حاضر کو تفصیل سے بیان کیا. آج کے اس درس میں ہم امر حاضر سے متعلقہ تمرین جو ہے، مشق جو ہے، اس کو ہم حل کریں گے اور اسے ہم بیان کریں گے. پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ امر حاضر کے کتنے صیغے ہیں، مثال کے ساتھ ذکر کریں. تو اس کا جواب بالکل سمپل ہے. ہم نے جیسے کہ تفصیل سے درس میں پڑھا، امر حاضر کے ٹوٹل 6 صیغے ہیں، 6 شکلیں ہیں. ہم مثال کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے جو مثال پڑھی، انصر، انصرا، انصر تم ایک مرد مدد کرو، انصرا تم 2 مرد مدد کرو، انصرو تم سب مرد مدد کرو، انصری تم ایک خاتون مدد کرو، انصرا تم 2 خواتین مدد کرو، انصرنا تم سب خواتین مدد کرو. ایک اور ایگزامپل ہم دیتے ہیں، اعلم تم ایک مرد جانو، اعلما تم 2 مرد جانو، اعلمو تم سب مرد جانو، اعلمی تم ایک خاتون جانو، اعلما تم 2 خواتین جانو، اعلمنا تم سب خواتین جانو. تو بس یہ ہم نے 2 مثالوں کے ساتھ امر حاضر کے صیغوں کو اور اس کی مختلف شکلوں کو بیان کر دیا. امر حاضر بنانے کا طریقہ تفصیل سے ذکر کریں تو ہم نے انتہائی تفصیل سے پچھلے درس میں جو ہے امر حاضر بنانے کا طریقہ بیان کیا، اس کو مختلف مثالوں پہ تطبیق کیا. آج ہم بس مختصر انداز میں اس کو بیان کریں گے. امر حاضر بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، چند چیزوں کو یاد رکھنا ہے. پہلی چیز کیا ہے کہ یہ مضارع مخاطب، پریزنٹ یا فیوچر کے جو ہوتے ہیں عربی میں صیغے مضارع مخاطب کے، ان سے بنانا ہے. آپ نے شروع سے جو حرف مضارع ہوگا تا، اس کو گرا دینا ہے، اور جو آخر میں اگر پیش آ رہی ہے تو پیش کو گرا دینا ہے، یعنی ضمہ آ رہا ہے تو ضمے کو گرا دینا ہے، یا جو چیز، جو نون اس ضمہ اور پیش کے بدلے میں آ رہا ہے آپ نے اس کو بھی گرا دینا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ پہلے حرف کو گرانے کے بعد جو تا تھا حرف مضارع، اس کو گرانے کے بعد جو پہلا حرف ہے آیا، اس پہ کوئی حرکت ہے یا حرکت نہیں ہے. اگر حرکت ہوئی تو پھر تو امر حاضر بن جائے گا. اگر حرکت نہ ہوئی تو چونکہ اسے پڑھنا ممکن نہیں ہے تو ہم باہر سے ایک حمزہ لے کے آئیں گے. جب ہم ایک حمزہ لے کے آئیں گے تو امر حاضر بنے گا. لیکن حمزہ کی حرکت کون سی دیں گے؟ حمزہ کی حرکت کو جاننے کے لیے ہم دیکھیں گے اگر درمیان والا حرف جو ہے وہ کیا ہے، اس پہ ضمہ ہے، پیش ہے، تو اس حمزہ کو بھی ہم ضمہ اور پیش دے دیں گے. وگرنہ اگر درمیان والا حرف جو عین الفعل ہے، اس درمیان والے حرف پہ زیر ہو یا زبر ہو، فتحہ ہو یا کسرہ ہو، تو ہم کیا کریں گے، حمزہ کو کسرہ دے دیں گے، زیر دے دیں گے. اس کو ہم نے تفصیل سے مثالوں کے ساتھ بیان کیا تو ہم اس کا اعادہ نہیں کرتے. یہاں پہ آگے تیسرے سوال کی طرف آ جائیے. تیسرا سوال ہے، امر حاضر کے حمزہ وصل کو، شروع میں جو حمزہ آتا ہے امر حاضر کے، وہ حمزہ وصل کہلاتا ہے، چونکہ کلام کے درمیان میں نہیں پڑھا جاتا. حمزہ وصل کو کب ضمہ اور کب کسرہ دیتے ہیں؟ اس کا جواب بھی بالکل واضح ہے. ہم نے آپ کو بتایا تفصیل سے کہ ہم جو حمزہ لے کے آئیں گے اس کو حرکت دینے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ جو کلمے کا دوسرا حرف ہے، کلمے کا درمیان والا حرف ہے، جو عین الفعل ہے، اس کی حرکت کیا ہے. اگر اس کے اوپر ضمہ ہو یعنی پیش ہو تو ہم حمزہ کو بھی ضمہ اور پیش دیں گے، اور اگر اس کے اوپر ضمہ نہ ہو یعنی کیا ہو، زیر ہو یا زبر ہو، کسرہ ہو یا فتحہ ہو، تو ان دونوں حالتوں میں جو ہم حمزہ لے کے آئیں گے اس کے نیچے ہم کیا کریں گے، کسرہ دیں گے یعنی زیر دیں گے، جیسے کہ ہم نے تفصیل سے مثالوں کے ساتھ بیان کیا. ابھی آ جائیے آپ چوتھے سوال کی طرف. چوتھا سوال ہے، مندرجہ ذیل افعال مضارع کے امر حاضر لکھیں. تو آئیں ذرا ہم ان افعال کے امر حاضر لکھتے ہیں. چوتھے سوال کا جواب، اس میں ہمارے پاس پہلا ہے تنظرانی، تنظرانی،
اس کا امر حاضر ہم کیسے بنائیں گے؟ اسے بنانے کے لیے ہم دیکھیں گے اور اس کے شروع سے جو تا ہے حرف مضارع اس کو ہم گرا دیں گے. اس کے بعد آخر میں جو نون آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ کس کے بدلے میں ہے؟ تنظرو، جو مفرد کا صیغہ ہے، مفرد کی شکل ہے، اس کے اندر آنے والے پیش اور ضمہ کے بدلے میں ہے. اس نون کو بھی گرا دیں گے. ہمارے پاس بچے گا نون ساکن ہے، وا ویں را اور الف، نون وا را اور الف بچے گا. ابھی چونکہ شروع والا حرف جو ہے نون، اس کے اوپر حرکت نہیں ہے تو اسے پڑھنا ممکن نہیں ہے، تو ہم شروع میں حمزہ لے آئیں گے. حمزہ لائیں گے تو اس کو حرکت کون سی دیں گے؟ اس کی حرکت کو جاننے کے لیے ہم درمیان والے حرف کو دیکھیں گے، عین الفعل کو دیکھیں گے. ہمارے پاس درمیان والا حرف اور جو عین الفعل ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہمارے پاس وا. تو وا کی حرکت کیا ہے؟ وا کی حرکت کیا ہے؟ ضمہ ہے. تو ہم اس حمزہ کو بھی کیا کریں گے؟ ضمہ دیں گے. تو کیا بن جائے گا؟ انظرا. تو تنظرانی کا معنی کیا بنے گا؟ تم دو مرد دیکھتے ہو یا دیکھو گے. اور انظرا کا معنی کیا ہوگا؟ یہاں پہ ہم طلب کریں گے تم دو مرد دیکھو. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا تنظرانی سے امر حاضر بنانے کا طریقہ. ابھی آ جائیے آپ تکتبو سے کیسے بنائیں گے. ہمارے پاس ہے تک تو بو. یہاں پہ شروع میں جو تا ہے اس کے اوپر سے ہم یہ جو تا ہے اس کو ہم گرا دیں گے، اور آخر میں جو پیش آ رہا ہے با کے اوپر ضمہ آ رہا ہے اس کو بھی ہم گرا دیں گے. ہمارے پاس بچے گا کاف تا با. کاف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو اسے پڑھنا ممکن نہیں ہے. جب شروع میں حرکت ہو تو پڑھنا ممکن ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، سکون ہے، تو اسے پڑھنا ممکن نہیں ہے. تو ہم شروع میں حمزہ لے آئیں گے. اس کو حرکت کون سی دیں گے حمزہ کو؟ ہم دیکھیں گے ہمارے پاس 3 حرف ہیں کاف تا با. تو جو درمیان والا ہے تا، جو عین الفعل ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ ہے. تو جب درمیان والے حرف پہ ضمہ ہو، عین الفعل پہ ضمہ ہو یعنی پیش ہو، تو ہم جو حمزہ لاتے ہیں اس کو بھی ضمہ اور پیش دے دیتے ہیں. تو ہم اسے پیش دے دیں گے، ضمہ دے دیں گے. بن جائے گا ہمارے پاس اکتب. کیا بن جائے گا؟ اکتب. تکتبو کا معنی ہوتا ہے تم ایک مرد لکھتے ہو یا لکھو گے. اور ہمارے پاس جو اکتب ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اکتب کا معنی ہوتا ہے تم ایک مرد لکھو. اس سے ہم کام کو طلب کر رہے ہیں. ابھی آ جائیے آپ اگلے فعل کی طرف. اگلے فعل سے ہم امر حاضر کیسے بناتے ہیں. اگلا فعل کون سا ہے ہمارے پاس؟ اگلا فعل ہے ہمارے پاس تطبخون. کیا ہے ہمارے پاس اگلا فعل؟ تطبخون. 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 یہاں پہ اگر ہم امر حاضر بنانا چاہیں تو ہم کیا کریں گے؟ شروع سے جو ہمارے پاس تا ہے حرف مضارع اس کو گرا دیں گے، اور آخر میں جو نون ہے یہ بھی ضمہ کے بدلے میں آ رہا ہے، پیش کے بدلے میں آ رہا ہے، تو اسے بھی ہم گرا دیں گے. ہمارے پاس بچے گا طا با خا اور واو. ابھی ہمارے پاس جو طا ہے وہ کیا ہے؟ اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے. تو حرکت کے بغیر اگر کوئی حرف کلمہ کے شروع میں کوئی ایسا حرف ہو جس پہ کوئی حرکت نہیں ہے تو اس کلمہ کا تلفظ کرنا ممکن نہیں ہے، تو لہذا اس کو پڑھا نہیں جائے گا. تو اس لیے ہم کیا کریں گے؟ شروع میں حمزہ لے آئیں گے. ابھی حمزہ جو ہے اس کو کون سی حرکت دینی ہے؟ تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے ہمارے پاس 3 حرف ہیں طا با خا. درمیان والا کون سا ہے؟ با، جو کہ عین الفعل ہے. اس کی حرکت کیا ہے؟ اس کی حرکت چونکہ ضمہ نہیں ہے تو ہم حمزہ کو ضمہ نہیں دیں گے. اس کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو ہم کیا دیتے ہیں؟ کسرہ دیتے ہیں. حمزہ کے نیچے زیر دیتے ہیں. تو چونکہ اس با کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، فتحہ ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اس حمزہ کو کیا کریں گے؟ زیر دے دیں گے، کسرہ دے دیں گے. بن جائے گا اطبخو. تطبخون کا معنی ہے تم سب مرد پکاتے ہو یا پکاؤ گے. اطبخو کا معنی ہے تم سب مرد پکاؤ. تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس امر حاضر کی شکل بن جائے گی، امر حاضر کا صیغہ بن جائے گا. ابھی اگلے فعل کو دیکھتے ہیں. اگلا فعل ہے ہمارے پاس تدرسینہ. 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 ادھر سے اگر ہم امر حاضر بنانا چاہیں تو کیسے بنائیں گے؟
شروع سے تا کو گرا دیں گے، اور جو نون ہے چونکہ یہ ضمہ کے بدلے میں آ رہا ہے، پیش کے بدلے میں آ رہا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ فقط جمع مؤنث کا جو صیغہ ہوتا ہے اس کے اندر نون ضمہ کے بدلے کا نہیں ہوتا، اس کے علاوہ جو بھی صیغے آ رہے ہیں ان میں جو نون آئے گا وہ ضمہ اور پیش کے بدلے کا ہوگا۔ تو یہاں پہ جو نون ہے چونکہ پیش کے بدلے کا ہے، ضمہ کے بدلے کا ہے، اسے ہم گرا دیں گے۔ ہمارے پاس بچے گا دال، را، سین اور یا۔ ابھی دال پہ چونکہ کوئی حرکت نہیں ہے تو اسے پڑھنا ممکن نہیں ہے، ہم شروع میں حمزہ لے آئیں گے۔ حمزہ کو حرکت کیا دیں گے؟ حمزہ کی حرکت کو جاننے کے لیے ہم عین الفعل درمیان والے حرف کی حرکت کو دیکھیں گے۔ یہاں پہ جو درمیان والا حرف ہے را، اس کی حرکت کیا ہے ہمارے پاس؟ اس کی حرکت ہے پیش، تو چونکہ اس کی حرکت پیش ہے، ضمہ ہے، تو ہم حمزہ کو بھی ضمہ دے دیں گے، بن جائے گا ہمارے پاس ادروسی۔ تو تدروسینہ کا معنی کیا ہے؟ تم ایک خاتون پڑھتی ہو یا پڑھو گی، اور ادروسی کا معنی کیا ہے؟ تم ایک خاتون پڑھو۔ ابھی آ جائیے آپ اگلے فعل کی طرف، تجلسنا۔ اگلا کیا ہے ہمارے پاس؟ تجلسنا۔ تجلسنا، تجلسنا یہ جمع مؤنث کا ہے، جمع مؤنث مخاطب کا ہے۔ اس کا معنی ہے تم سب خواتین بیٹھتی ہو یا بیٹھو گی۔ تو اگر ہم اس درس سے امر حاضر بنانا چاہیں گے تو کیا کریں گے؟ شروع سے تا کو گرا دیں گے، آخر میں جو نون ہے اسے نہیں گرائیں گے۔ کیوں؟ چونکہ آخر میں جو نون آ رہا ہے یہ نون ضمہ کے بدلے میں نہیں ہے، پیش کے بدلے میں نہیں ہے، بلکہ اس کا اپنا ہے، اس کا یہ پروناؤن ہے، اس کی ضمیر ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ نون کو نہیں گرائیں گے۔ ہمارے پاس بچ جائے گا ابھی جیم، لام، سین اور نون۔ ابھی یہاں پہ جو شروع کا حرف ہے جیم، اس کے اوپر حرکت نہیں ہے تو اسے پڑھنا ممکن نہیں ہے، ہم شروع میں حمزہ لے آئیں گے۔ تو اس کو حرکت کیا دیں گے؟ ہم دیکھیں گے درمیان والے حرف کو۔ درمیان والا حرف ہمارے پاس کیا ہے؟ لام ہے، جو کہ عین الفعل ہے۔ اس کی حرکت کیا ہے؟ کسرہ ہے، اس کے نیچے زیر ہے، تو ہم حمزہ کو بھی زیر دے دیں گے۔ تو ہمارے پاس بن جائے گا اجلسنا۔ تجلسنا، تم سب خواتین بیٹھتی ہو یا بیٹھو گی۔ اجلسنا، اس کا معنی ہوگا تم سب خواتین بیٹھو۔ یہاں پہ انہیں حکم دے رہے ہیں، ان سے ہم بیٹھنے والے کام کو طلب کر رہے ہیں۔ ابھی آ جائیے آپ اگلے صیغے کی طرف، تسمعانی۔ تسمعانی سے آپ کیسے فعل مضارع بنائیں گے؟ تسمعانی، تسمعانی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ شروع سے تا کو گرا دیں گے چونکہ حرف مضارع ہے۔ آخر میں جو نون آ رہا ہے یہ ضمہ کے بدلے کا ہے، پیش کے بدلے میں ہے، اس کو بھی گرا دیں گے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس بچ جائے گا سین، میم اور عین اور الف۔ ابھی جو یہاں پہ سین ہے اس پہ حرکت نہیں ہے تو اسے پڑھنا ممکن نہیں ہے، شروع میں ہم حمزہ لے آئیں گے۔ اس کو حرکت کیا دیں گے؟ اس کی حرکت کو جاننے کے لیے ہم درمیان والے حرف کی حرکت کو دیکھیں گے، جو کہ عین الفعل ہوتا ہے۔ ہمارے پاس درمیان والا حرف کون سا ہے؟ میم ہے۔ اس کی حرکت کیا ہے؟ اس پہ زبر ہے، فتحہ ہے۔ تو جب اس کے اوپر زبر یا فتحہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس حمزہ کو کسرہ یعنی زیر دے دیتے ہیں، چونکہ ہم نے فارمولہ بتایا اگر درمیان والے پہ پیش ہو، ضمہ ہو، تو حمزہ کو ہم ضمہ اور پیش دیں گے۔ اگر اس پہ ضمہ کے علاوہ کوئی حرکت ہو، زیر ہو یا زبر ہو، کسرہ ہو یا فتحہ ہو، تو ہم حمزہ کو کسرہ دیں گے یعنی زیر دیں گے۔ تو ہمارے پاس بن جائے گا اسمعا۔ تسمعانی کا معنی ہے تم دو مرد سنتے ہو یا سنو گے، اسمعا یعنی تم دو مرد سنو۔ ابھی آ جائیے اگلے فعل کی طرف۔ اگلا فعل ہے ہمارے پاس تعبد۔ تعبد، تعبد اس کا بالکل تنصرو کی طرح ہے۔ تعبد، اس سے اگر ہم امر حاضر بنانا چاہیں تو کیا کریں گے؟ شروع سے ہم حرف مضارع تا کو گرا دیں گے، آخر سے جو ضمہ آ رہا ہے، پیش آ رہی ہے، اس کو گرا دیں گے۔ ہمارے پاس بچ جائے گا عین، با اور دال، بس بچ جائے گا۔ تو عین پہ چونکہ حرکت نہیں ہے تو اسے پڑھنا ممکن نہیں ہے، تو ہم شروع میں حمزہ لے آئیں گے۔ اس کی حرکت کو جاننے کے لیے ہم درمیان والے حرف کو دیکھیں گے۔ درمیان والا حرف ہمارے پاس با ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ ہے، پیش ہے، تو ہم حمزہ کو بھی ضمہ یعنی پیش دے دیں گے۔ تو بن جائے گا اعبد۔ تعبد کا معنی ہوتا ہے
تم بندگی کرتے ہو یا کرو گے، اور اعبد کا معنی ہے تم بندگی کرو۔ ابھی آ جائیے آپ اگلے فعل کی طرف۔ اگلا فعل ہے ہمارے پاس تذہبون۔ تذہبون سے ہم کیسے بنائیں گے؟ تذہبون اس کا معنی ہے تم سب مرد جاتے ہو جاؤ گے۔ ادھر سے اگر ہم امر حاضر بنانا چاہیں تو شروع سے تا کو گرا دیں گے، اور آخر جو اس میں آخر میں نون آ رہی ہے کس کے بدلے میں آ رہی ہے؟ یہ ضمہ کے بدلے میں آ رہی ہے، پیش کے بدلے میں آ رہی ہے، تو اس کو بھی گرا دیں گے۔ ہمارے پاس بچے گا ذال، ہا اور با۔ ذال کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو اسے پڑھنا ممکن نہیں ہے، شروع میں ہم حمزہ لے آئیں گے۔ شروع میں جب ہم حمزہ لے کے آئیں گے تو اس کی حرکت کون سی ہوگی؟ اس کی حرکت کو دیکھنے کے لیے ہم درمیان والے حرف کو دیکھیں گے۔ درمیان والا حرف ہمارے پاس کیا ہے؟ ہا ہے۔ ہا کے اوپر زبر ہے، فتحہ ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ حمزہ کو کسرہ دے دیں گے، زیر دے دیں گے، بن جائے گا اذہبوا۔ تذہبون کا معنی ہے تم سب مرد جاتے ہو یا جاؤ گے، اذہبوا تم سب مرد جاؤ۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا جو 4 نمبر سوال ہے یہ مکمل ہو گیا۔ ابھی ہم اگلے سوال جو سوال نمبر 5 ہے اس کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس 5 نمبر سوال کیا ہے؟ تنصروا، تکتبوا، تدرسوا سے مندرجہ ذیل صیغے لکھیں۔ مفرد مذکر کا لکھنا ہے، تثنیہ مؤنث کا لکھنا ہے، جمع مذکر کا لکھنا ہے، مفرد مؤنث کا لکھنا ہے، تثنیہ مذکر کا لکھنا ہے اور جمع مؤنث کا لکھنا ہے۔ یعنی بالکل 6 کے 6 صیغے بنانے ہیں آپ نے، تو ہم اکٹھے 6 بنا دیتے ہیں آپ کو۔ تنصروا، تنصروا، اس سے آپ نے کیا بنانا ہے؟ امر حاضر بنانا ہے۔ اس کا سمپل طریقہ ہے، آپ نے جانا، اس میں ہم شروع میں تا گرا دیں گے، آخر سے ضمہ یعنی پیش کو گرا دیں گے، تو کیا بن جائے گا ہمارے پاس؟ بچے گا نون صاد را۔ تو اس کو چونکہ درمیان والا حرف جو ہے صاد، اس پہ ضمہ ہے، پیش ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ حمزہ جو شروع میں لے کے آئیں گے اس کو بھی پیش دیں گے، ضمہ دے دیں گے۔ انصر بن جائے گا مفرد مذکر کا، یعنی تم ایک مرد مدد کرو۔ انصرا یہ بن جائے گا تثنیہ مذکر کا، تم 2 مرد مدد کرو۔ انصرو یہ بن جائے گا جمع مذکر کا، تم سب مرد مدد کرو۔ انصری یہ بن جائے گا مفرد مؤنث کا، تم ایک خاتون مدد کرو۔ پھر انصرا یہ بن جائے گا تثنیہ مؤنث کا، تم 2 مرد مدد کرو، تم 2 خواتین مدد کرو۔ پھر بن جائے گا ہمارے پاس انصرنا تم سب خواتین مدد کرو، یہ بن جائے گا ہمارے پاس جمع مؤنث کا، بن جائے گا انصرنا۔ ابھی آگے آ جائیے، آگے ہے ہمارے پاس تکتبو سے ہم نے بنانے ہیں۔ تکتبو سے بنانے کا بھی سیم تنصرو والا طریقہ ہے، اس کو بھی ہم ذرا بیان کر دیتے ہیں جلدی سے۔ تک تو بو، اس کا کیا طریقہ ہے؟ شروع سے ہم تا حرف مضارع کو گرا دیں گے، آخر سے جو ضمہ ہے با کے اوپر پیش ایسے گرا دیں گے۔ ہمارے پاس بچ جائے گا کاف، تا اور با۔ ابھی کاف جو ہے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو اسے پڑھنا ممکن نہیں ہے، شروع میں ابھی ہم حمزہ لے آئیں گے۔ ابھی حمزہ کو کون سی حرکت دیں گے؟ اس کی حرکت کو جاننے کے لیے ہم درمیان والے حرف کو دیکھیں گے۔ درمیان والا حرف تا ہے، اس کے اوپر پیش ہے، ضمہ ہے، تو ابھی ہم حمزہ کو بھی پیش اور ضمہ دے دیں گے، بن جائے گا اکتب۔ اور باقی بالکل سمپل ہے، اسی طریقے سے جس طرح عنصر کو بنائے آپ اسی طرح بنائیں گے۔ اکتب مفرد مذکر کا، تم ایک مرد لکھو۔ اکتوبہ یہ اکتوبہ بن جائے گا تثنیہ مذکر کا، تم 2 مرد لکھو۔ اکتبو تم سب مرد لکھو، یہ جمع مذکر کا بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، اکتوبہ کیا ہے؟ تثنیہ مذکر کا بن جائے گا، تم 2 مرد لکھو۔ اکتبو یہ جمع مذکر کا بن جائے گا، تم سب مرد لکھو۔ اکتبی یہ بن جائے گا مفرد مؤنث کا، تم ایک خاتون لکھو۔ اکتبا تثنیہ مؤنث کا، تم 2 خواتین لکھو۔ اور اکتبنا تم سب خواتین لکھو، یہ بن جائے گا جمع مؤنث کا۔ بالکل اس کا طریقہ ہوگا عنصر کی طرح سے۔
ابھی آگے آ جائیے، آخری جو ہے تدرسو، اس کا طریقہ بھی سیم عنصر کی طرح ہے. ہمارے پاس ہے تدرسو، اس سے بھی ہم نے امر حاضر کے سارے صیغے بنانے ہیں. تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ شروع سے ہم تا کو گرا دیں گے، آخر میں جو پیش آ رہا ہے اس کو گرا دیں گے. ہمارے پاس بچے گا دال را سین. دال کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو اسے پڑھنا ممکن نہیں ہے. تو شروع میں ابھی ہم حمزہ لے آئیں گے. حمزہ کی حرکت کو جاننے کے لیے ہم دیکھیں گے درمیان والا حرف جو ہے اس کے اوپر کیا حرکت ہے. درمیان والا حرف کیا ہے؟ را ہے ہمارے پاس. تو اس کی حرکت کیا ہے؟ پیش ہے، ضمہ ہے، تو ہم حمزہ کو بھی ضمہ دے دیں گے. ہمارے پاس بن جائے گا ادرس، تم پڑھو. تو اس سے سیم اسی طریقے سے باقی صیغے بنائیں گے. ادرس، ادرسا، ادرسو، ادرسی، ادرسا، ادرسنا. تو یہ بھی اس کا طریقہ بالکل سیم ہے. ابھی آ جائیے چھٹے سوال کی طرف. چھٹا سوال ہے اسمعوا، اعبدوا، اذهبنا، اجلسی اور ادرس کا وزن لکھیں. تو اس کا سمپل طریقہ ہے. اسمعوا کیا ہے؟ شروع میں ہم حمزہ لے آئیں گے. سین فاعل فعل ہے، اس کی جگہ پہ ہم فا لے آئیں گے. میم درمیان والا ہے، عین الفعل ہے، اس کی جگہ پہ ہم عین لے آئیں گے. لام عین جو ہے آخر والا ہے، اس کی جگہ پہ لام لے آئیں گے. اور آخر میں واو لے آئیں گے، بن جائے گا افعلوا، افعلوا. اعبدوا کا وزن کیا بنے گا؟ افعلوا، افعلوا بن جائے گا. اذهبنا اس کا وزن کیا بنے گا؟ افعلنا، افعلنا. اجلسی کا وزن کیا بنے گا؟ اجلسی کا وزن بنے گا افعلی. اج یعنی اف، لی یعنی عی، سی اجلسی یعنی افعلی بن جائے گا. اور آپ کے پاس آخر میں بچ جائے گا ادرس. ادرس کا وزن کیا بنے گا؟ ادرس یعنی افعل، افعل. یہ اس کا وزن بن جائے گا. تو آج کی تمرین میں ہم نے جانا کہ ہم مختلف صیغوں سے امر حاضر کیسے بناتے ہیں، اور امر حاضر کے کتنے صیغے ہیں، اور مختلف جو افعال ہیں ان سے کیسے بنایا جا سکتا ہے امر حاضر، اور امر حاضر کے صیغوں کے جو اوزان ہوتے ہیں وہ کیسے ہم بناتے ہیں. یہ سارا آج کی اس تمرین میں ہم نے جانا. اگلے درس میں انشاءاللہ اس میں فاعل کے بارے میں گفتگو آئے گی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.